بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی ایم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، ملکی خبروں کے حوالے سے آج کی سب سے اہم خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی سمیت ملک کی تمام سیاسی جماعتوں، حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے آئی ایم ایف کو کچھ اہم یقین دہانیاں کروا دی ہیں، جس کے بعد پاکستان کی معیشت پر آئی ایم ایف کی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گئی ہے۔ یقین دہانیوں کے بعد عام انتخابات سے پہلے آنے والی نگران حکومت بھی آئی ایم ایف کا ڈکٹیشن لینے اور معاہدوں پر مکمل طور پر عمل درآمد کرنے پر مجبور ہوگی اور وہ عالمی مالیاتی ادارے کی مرضی کے خلاف کوئی بھی کام نہیں کر سکے گی، جبکہ عام انتخابات کے بعد بھی نئی حکومت آئی ایم ایف سے کیے گئے معاہدوں کی پابند ہوگی اور اس کے خلاف ورزی نہیں کرے گی۔ آئی ایم ایف دراصل پاکستان کی معیشت کو ہر زاویے سے کنٹرول کرنا چاہتا ہے اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو چکا ہے، اور اس کے لیے اس نے پاکستان پر سب سے کڑی شرط یہ عائد کی تھی کہ پاکستان ڈالر کے مقابلے میں روپے کے ایکسچینج ریٹ کو مارکیٹ پر چھوڑ دے گا اور حکومت ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کی قطعی کوئی کوشش نہیں کرے گی، جس پر حکومت پاکستان نے لاکھ جتن کرنے کے بعد بحالت مجبوری یہ شرط بھی قبول کر لی تھی، جس کے بعد آئی ایم ایف نے قرض کی رقم کی قسط پاکستان کو جاری کی ہے۔ اب جب موجودہ حکومت نے قبل از وقت ہی اسمبلیاں تحلیل کرنے اور ملک بھر میں عام انتخابات کروانے کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں آئی ایم ایف نے ملک بھر کی اہم سیاسی جماعتوں، ریاست پاکستان اور موجودہ حکومت سے مزید یقین دہانیاں مانگ لی ہیں، جس پر تمام اتحادی جماعتوں نے عالمی مالیاتی ادارے کو تمام یقین دہانیاں کروا دی ہیں، جس پر آئی ایم ایف نے بھی قرض کی قسطیں جاری رکھنے کے لیے پاکستان کو گرین سگنل دے دیا ہے۔ جی ناظرین، آئی ایم ایف کی شرط پر پاکستان نے یعنی حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان نے بین الاقوامی مالیاتی ادارے کو یقین دہانی کروا دی ہے کہ ڈالر کے اوپن اور انٹر بینک ریٹ میں 1.25% سے زیادہ فرق نہیں ہوگا، جبکہ حکومت ایکسچینج ریٹ کو کنٹرول کرنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی۔ پاکستان کی جانب سے آئی ایم ایف کو توانائی پر سبسڈی کم کرنے اور ریونیو بڑھانے کے علاوہ درآمدات پر پابندی ہٹانے کا یقین بھی دلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اہم ترین بات یہ ہے کہ پاکستان نے آئی ایم ایف سے تنخواہوں اور پینشن اخراجات کم کرنے اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا فنڈ بڑھانے کا وعدہ بھی کیا ہے۔ آئی ایم ایف کے ساتھ نئے قرض پروگرام کے لیے طے پانے والی مزید اہم شرائط کے مطابق منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائننسنگ کے خلاف فیٹف شرائط پر عمل درآمد کا عزم کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے دستاویز میں کہا گیا ہے کہ کرپشن کی روک تھام کے لیے الیکٹرانک ایسٹ ڈکلیریشن سسٹم قائم کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 17 سے 22 کے افسران بیرون اثاثے نہیں چھپا سکیں گے۔ آئی ایم ایف دستاویزات کے مطابق بینکوں سمیت قانون نافذ کرنے والے اداروں کو معلومات تک رسائی ہوگی۔ اس حوالے سے تمام بینکس ایف بی آر کو فیڈ بیک دینے کے پابند ہوں گے۔ دستاویز کے مطابق منتخب یا غیر منتخب عوامی نمائندوں کے سالانہ اثاثہ ڈکلیریشن کو عام کیا جائے گا۔ سینٹرل مانیٹرنگ یونٹ سرکاری اداروں کی کارکردگی رپورٹ جاری کرے گا۔ علاوہ ازیں غریب ترین طبقے کو مہنگائی کے حساب سے ریلیف دینے کا عزم بھی کیا گیا ہے۔ یہاں عوام کے لیے دلچسپی اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ توانائی کے شعبے میں بنیادی ٹیرف میں اضافے کا اطلاق 1 جولائی سے ہو گیا، جس پر مستقبل میں بھی عمل درآمد جاری رہے گا۔ آئی ایم ایف کو ہاؤسنگ اور تعمیرات کے شعبے میں خامیاں دور کرنے اور ایکسچینج ریٹ مارکیٹ میں مداخلت یا کوئی پابندی نہ لگانے کی یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے۔ علاوہ ازیں آئی ایم ایف نے پاکستان میں نئے عام انتخابات سے پہلے بڑی یقین دہانی حاصل کر لی ہے کہ نگران حکومت آئی ایم ایف پروگرام میں کوئی رخنہ نہیں ڈالے گی۔ جی ناظرین، اہم ترین بات یہ ہے کہ ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں یعنی حکمران اتحاد میں شامل تمام جماعتوں کے علاوہ پی ٹی آئی نے بھی نئے قرض معاہدے پر عمل درآمد کی تحریری یقین دہانی کرائی ہے۔ اس حوالے سے خاص طور پر نون لیگ، پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی آئی ایم ایف قرض معاہدے پر کاربند رہنے کے لیے پرعزم ہیں۔ ان جماعتوں نے نئی حکومت کے قیام کے بعد آئی ایم ایف کے معاہدے پر مکمل عمل درآمد کا یقین دلایا ہے۔ آئی ایم ایف دستاویز کے مطابق بڑی سیاسی جماعتوں نے پروگرام کے مقاصد اور پالیسیوں کی حمایت کر دی ہے۔ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ معاہدہ میکرو اکنامک استحکام کی بحالی میں اہم کردار ادا کرے گا۔ آئی ایم ایف کے مطابق معاہدے سے آنے والے مہینوں میں بیرونی فائننسنگ کے حصول کے لیے مدد ملے گی۔ بالفاظ دیگر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آئی ایم ایف نے پاکستان کی حکومت کے ساتھ سیاست کر کے جو قطعی طور پر اس کا کام نہیں تھا،
پاکستان کی معاشی پالیسی کو گروی رکھ لیا ہے اور جو دنیا کی کسی بھی خوددار اور خود مختار قوم یا ملک کے لیے کوئی اچھی علامت نہیں۔ موجودہ حکومت نے IMF کے داؤ پیچ کا مقابلہ کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن بالآخر موجودہ حکومت کو ماضی کی حکومت کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے IMF کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑے۔ لیکن موجودہ حکومت پرعزم ہے کہ اگر اسے عام انتخابات کے بعد عوام نے حکومت کا دوبارہ موقع دیا تو وہ آنے والے وقتوں میں ملک کو ہر قسم کے معاشی بحران سے باہر نکال لے گی اور کوشش کرے گی کہ آئندہ حکومت کو IMF سے مزید قرض نہ لینا پڑے۔ موجودہ حکومت کا عوام سے وعدہ اور بہت بڑا یہ دعویٰ ہے، لیکن اس دعوے کی سچائی اسی وقت سامنے آئے گی جب کہ موجودہ حکومت کو ملک پر دوبارہ اپنا اقتدار قائم کرنے کا موقع ملے۔ جی ناظرین، دوسری طرف ایک سیاسی اعتبار سے انتہائی اہم ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان نے سائفر سے متعلق اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا ہے۔ اعظم خان نے اپنا بیان 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرایا ہے۔ اطلاعات ہیں کہ اعظم خان نے چیئرمین PTI کے خلاف بیان ریکارڈ کروا دیا ہے، جس کے بعد چیئرمین PTI کی رہی صحیح ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچا ہے اور عمران خان کا ایک اور جھوٹ دنیا پر آشکار ہو گیا ہے۔ اس سلسلے میں خبریں ہیں کہ اعظم خان نے سائفر کو ایک سوچی سمجھی سازش قرار دیا ہے۔ سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو PM اعظم خان کا ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہنا ہے کہ سیاسی مقاصد کے لیے سائفر کا ڈرامہ رچایا گیا۔ ریکارڈ کرائے گئے بیان میں اعظم خان نے مزید کہا ہے کہ چیئرمین PTI نے تمام تر حقائق کو چھپا کر سائفر کا جھوٹا اور بے بنیاد بیانیہ بنایا۔ اعظم خان نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد سے بچنے کے لیے سائفر کو بیرونی سازش کا رنگ دیا گیا۔ اعظم خان نے ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہا ہے کہ چیئرمین PTI نے کہا کہ سائفر کو غلط رنگ دے کر عوام کے سامنے بیانیہ بدل دوں گا۔ ریکارڈ کرائے گئے بیان میں اعظم خان کا کہنا ہے کہ چیئرمین PTI نے ان سے سائفر سے 9 مارچ کو لیا تھا اور بعد میں گم کر دیا۔ اعظم خان کا مزید کہنا ہے کہ چیئرمین PTI نے سائفر کے ڈرامے کے ذریعے عوام میں ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف نفرت کا بیج بویا۔ اعظم خان نے مجسٹریٹ کو ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہا ہے کہ منع کرنے کے باوجود چیئرمین PTI نے سیکرٹ مراسلہ ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا اور پبلک میٹنگ میں لہرایا۔ جی ناظرین، سابق پرنسپل سیکرٹری ٹو PM اعظم خان نے ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہا ہے کہ سائفر کو جان بوجھ کر ملکی سلامتی کے اداروں کے خلاف استعمال کیا گیا اور سائفر کو سیکورٹی اداروں اور امریکہ کی ملی بھگت کا غلط رنگ دیا گیا۔ اعظم خان نے ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہا ہے کہ سائفر کا ڈرامہ صرف اور صرف اپنی حکومت بچانے کے لیے رچایا گیا۔ اعظم خان کا مجسٹریٹ کو ریکارڈ کرائے گئے بیان میں کہنا تھا کہ چیئرمین PTI نے سائفر کو عوام کے سامنے بیرونی سازش کے ثبوت کے طور پر پیش کرنے کی بات کی۔ 8 مارچ 2022 کو سیکرٹری خارجہ نے اعظم خان کو سائفر کے بارے میں بتایا۔ شاہ محمود قریشی سابق وزیر اعظم کو سائفر کے متعلق پہلے ہی بتا چکے تھے۔ اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ سابق وزیر اعظم اور چیئرمین PTI عمران خان نے سائفر اپنے پاس رکھ لیا جو کہ قانون کی خلاف ورزی تھی۔ سائفر واپس مانگنے پر چیئرمین PTI نے اس کے گم ہونے کا بتایا۔ اعظم خان نے کہا کہ 28 مارچ کو بنی گالہ میں ہونے والی میٹنگ اور 30 مارچ کو اسپیشل کیبنٹ میٹنگ میں سائفر کا معاملہ زیر بحث لایا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت میٹنگز میں سیکرٹری خارجہ نے شرکاء کو سائفر کے مندرجات کے بارے میں بتایا۔ جی ناظرین، سابق وزیر اعظم عمران خان کے ایک ایک کر کے تمام جھوٹ دنیا کے سامنے آ چکے ہیں، جس سے ان کی رومانس میں گرفتار ہزاروں لوگوں کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں اور ان کا اصل چہرہ سامنے آتا جا رہا ہے۔ شاید یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے نیک شگون ہے کہ جہاں عمران خان کے شر میں سے خیر برآمد ہو رہی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان GM جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔